سنت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. نمبر 1 سنت کیا ہے دعا کی؟ آج دعا مانگ رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، قبولیت کے اوقات ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے خطائیں معاف ہو جائیں، لیکن سنت کے مطابق دعا مانگیے، تب پھر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہمارا طریقہ ہوگا کیسے دعا قبول ہوگی؟ دیکھیے دعا کے لیے فقہا لکھتے ہیں، اور حدیث مشکات کے اندر بھی ہے، میرے پاس سامنے حدیث میرے موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں ہاتھ سینے کے سامنے آ جاتے ہیں. حذاء صدرہ یبسط یدیہ، ہاتھوں کو یوں بند کر کے دعا مت مانگو. یبسط یدیہ، دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھو، اور حذاء صدرہ سینے کے مقابلے میں رکھو، جس کا بزرگوں نے بتایا بٹن نمبر 2. دیکھو یہ بٹن نمبر 2 ہے، نمبر 1 کے اوپر ہے، یہ دیکھیے نمبر 1 کے یہاں ہے، نمبر 2 بٹن کے مقابلے میں جائے گا، اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. شامی لکھتے ہیں یبسط یدیہ نحو السماء، آسمان کی طرف رکھو، اپنے منہ کی طرف نہ ہو، اپنے منہ کی طرف یوں مت مانگو. نحو السماء، اس کا رخ آسمان کی طرف، اور ببطون کفیہ، اپنے ہاتھوں کے اندرونی یہ حصہ یوں دعا نہ مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرو. نحو السماء، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن قبلۃ الدعاء، لأن السماء قبلۃ الدعاء، دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے، آسمان ہی سے تو ملے گا آسمان والے کی طرف سے. لہذا یوں دیکھیے یہ طریقہ ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ اگر ہو تو مستحب ہے. عالمگیری نے بھی لکھا ہے، شامی نے بھی لکھا ہے بینہما فرجۃ، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر فاصلہ ذرا سا ہو جائے تو اس کو مستحب لکھا ہے. اس کے بعد دوستو آسمان کی طرف اس کی ہتھیلی کا رخ ہو. تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو گے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الدعوات کے اندر دیکھ لیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر جب تک دعا نہیں پڑھیں گے، دعا ہماری اوپر جائے گی نہیں. جب درخواست نہیں جائے گی تو قبول کیسے ہوگی؟ لہذا درود شریف پہلے پڑھ لو اور بعد میں بھی پڑھ لو. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ چونکہ درود حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر قطعی قبول ہے، ان الصلاۃ علی النبی مجاب القطع، قطعی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعا جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، خود ہم کو حکم دیا ہے. تو اس لیے اس میں شک ہی نہیں ہے، اپنے محبوب پر درود شریف اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو جب دو مقبول عمل کے درمیان میں، یعنی آگے بھی درود شریف لگا دیا، پیچھے بھی درود شریف لگا دیا، تو دو عمل مقبول کے درمیان میں جب ہماری دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کریم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے کا کریم پر لے لے اور بیچ کا پھینک دے. کریم اللہ کی ذات کریم ہے، ان کی شان سے یہ بعید ہے. لہذا دعا قبول کرنے کا ایک سنت طریقہ یہ ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ جب کسی کے لیے دعا فرماتے تھے تو پہلے اپنے نفس کو شامل کرتے تھے. اپنے لیے دعا نہ کرنا، یہ کہنا یا اللہ اس کو بخش دے، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دعویٰ ہے کہ میں تو بخشایا ہوں. اپنی محتاجی بھی ثابت ظاہر کرو کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے فلاں بھائی کو بخش دے. اس کے بعد اپنے والدین کے دعا کرنے سے بھی دعا جلد قبول ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ساری امت کے لیے دعا مانگے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو ساری امت کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیتے ہیں. لہذا ساری امت کے لیے مانگے، جس کا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہ تمام بھلائیاں ہر مسلمان مرد کو دے دے، ہر مسلمان عورت کو دے دے. ساری دعا جامع دعا ہے، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اس طریقے سے اور ورنہ اور بھی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے بہرحال ساری امت کے لیے دعا مانگے. اور دعا مانگنے کے بعد ایک ترغیب یہ بھی آئی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب اپنا کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں بھائی جو لاہور میں رہتا ہے آپ اس کی بخشش پر میری بھی بخشش کر دیجئے، اس کی بھی بخشش کر دیجئے. یا فلاں بھائی جو قرضے میں لدا ہے اس کا قرضہ ادا، میرا بھی قرضہ ادا کر دیجئے، اس کا بھی ادا کر دیجئے. تو جب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اور وہ سامنے نہیں ہے، غیبوت میں وہ سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا
نہایت تیزی سے قبول فرماتے ہیں. اسرع الاجابہ ہے، جلد دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک نعمت اور ملتی ہے کہ فرشتہ بھی اس کے لیے دعا مانگتا ہے. جب یہ کہتا ہے یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے، تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اور جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر دے. لہو ملک الموکل، ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو دوسرے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین کہتا ہے کہ اللہ اس کے دعا کو قبول فرما. وَلَكَ بِمِثْلِ، اور اے شخص تیرے لیے بھی یہی چیز مل جائے جو تو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے. تو فرشتوں کی دعا مل گئی کہ نہیں بھائی؟ فرشتوں کی دعا لینے کا نسخہ بھی سن لیجیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگیے تو فرشتے دعا کریں گے کہ اللہ اس کو بھی وہی چیز دے دے جو دوسروں کے لیے مانگ رہا. لہٰذا فرشتوں کا آمین اور فرشتوں کی دعا لینے کا بھی نسخہ ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، احباب کے لیے، اور دوستوں سارے مسلمانان عالم کے لیے، ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے.